آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویب ٹی وی، میں ہوں زبیر قریشی اور آج کے اہم موضوعات ہیں۔ وادی کشمیر میں ریکارڈ توڑ ٹھنڈ، سردیوں کا 25 سالہ ریکارڈ ٹوٹا، جھیل ڈل و دیگر آبی ذخائر ہوئے منجمد۔ جمی ہوئی جھیل ڈل پر چلنا ہو سکتا ہے خطرناک، ڈپٹی کمشنر سری نگر کی تنبیہ۔ مسئلہ کشمیر ہند و پاک کے مابین دو طرفہ ہمارے لیے ثالثی کا کوئی کردار نہیں، برطانیہ۔ کسانوں کی طرف سے نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کے 50 دن ہوئے مکمل، اور جموں کشمیر قومی شاہراہ کی عارضی بحالی کے لیے ہوا بیلی پل کی تعمیر کا کام شروع۔ اردو خبروں کا یہ بلٹن آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.greaterkashmir.com کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج، ٹویٹر ہینڈل اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وادی کشمیر میں گزشتہ رات رواں موسم سرما کی سرد ترین رات رہی، جبکہ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -8.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ حکام کے مطابق گزشتہ 25 برسوں میں یہ اب تک کا سب سے کم درجہ حرارت تھا۔ محکمہ موسمیات سے دستیاب جانکاری کے مطابق جنوری 1995 میں سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -8.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا تھا، اور اب یہ ریکارڈ گزشتہ رات کے دوران ٹوٹ گیا۔ ادھر وادی کے سبھی اضلاع سے بھی شدید سردی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جہاں جمے ہوئے برف پر چلنا پھرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے نل اور پانی کے ذخائر منجمد ہوئے ہیں۔ شہر سری نگر میں شہر آفاق جھیل ڈل بھی شدید سردی سے منجمد ہوئی ہے۔ آج صبح ڈل پر کئی بچوں کو بآسانی چلتے پھرتے دیکھا گیا۔ یہ مناظر دلچسپ اس وقت بنے جب مقامی بچے ڈل کی جمی ہوئی موٹی تہہ پر کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ ریکارڈ توڑ ٹھنڈ اور جھیل ڈل کے منجمد ہونے پر ڈپٹی کمشنر سری نگر نے کہا ہے کہ منجمد ڈل پر چلنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی ایسا نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ڈل پر کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے متعلقہ محکمہ کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں جو ٹیمپریچر کافی ڈاؤن ہوا ہے، ابھی کل رات کو بھی -8.6 تھا اور اس میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے چلتے ڈل لیک کمپلیٹلی فروزن ہے موسٹ آف دا پارٹس میں، اور اس میں دیکھا گیا ہے سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے لوگ اپنے پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں لیک پہ چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے، جو کافی ڈینجرس ہو سکتا ہے ہیومن لائف کے لیے، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں سنی ویدر ہے اور جہاں جہاں جو فراسٹ ہے میلٹ ہو رہا ہے وہاں ڈوبنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کو لے کے چلتے ہیں ہم نے SDRF کی جو ٹیمز ہیں وہ بھی وہاں پہ ریپڈ ایکشن ٹیم ہے وہ وہاں پہ اسٹیشن کی ہیں، ڈپٹی کمانڈنٹ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ایڈوائزری بھی ہم نے دی ہے کہ جو فروزن ڈل لیک ہے اس پہ چلنا جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے، اور ایڈوائزری دی گئی لوگوں کو کہ اس پہ وینچر آؤٹ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ڈینجرس ایکٹیویٹی یہ ہے جس میں لاس آف لائف ہو سکتا ہے، انجری ہو سکتی ہے، کیونکہ میلٹنگ بھی بیچ بیچ میں ہو رہی ہے۔ تو اس کو لے کے جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے، کنسرن جو پولیس اسٹیشنز ہیں وہ بھی مجسٹریٹس بھی الرٹ پہ ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور ٹیمز بھی ہیں کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں رسپونڈ بھی کرنے کے لیے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کیلا موڑ پل کو بحال کرنے میں جہاں مزید ایک ہفتے سے زائد کا وقت لگے گا، وہیں آج صبح سے بارڈر روڈز آرگنائزیشن کی RCC 99 نے شاہراہ کی عارضی بحالی کے لیے ایک بیلی پل کی تعمیر کا کام شروع کیا ہے۔ بانہال سے ہمارے نمائندے محمد تسکین کے مطابق مشینری اور افرادی قوت سے لیس BRO کی پل تعمیراتی ٹیم کو امید ہے کہ وہ آئندہ 2 روز کے دیے گئے وقت سے پہلے ہی اس پل کو مکمل کر کے اسے ٹریفک کے لیے بحال کریں گے۔ شاہراہ کے مسلسل چوتھے روز بند ہونے کی وجہ سے درماندہ مسافروں کو خراب شاہراہ کے حصے سے پیدل پار کرایا جا رہا ہے اور متبادل گاڑیوں کے ذریعے اپنی منزلوں کی جانب بھیجا جا رہا ہے۔ غورطلب ہے کہ بانہال، رامسو اور رامبن کے رضاکار بھی درماندہ مسافروں کی مدد میں پیش ہیں۔ اور ہمارا یہ کمبائن آپریشن چل رہا ہے، اس وقت بانہال والنٹیئر بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اس وقت جو ہے خدمت خلق کا کام ہے مل باندھ کے کر رہے ہیں ہم لوگ سبھی اس وقت۔ تو ابھی میت کا ویٹ ہو رہا ہے، جیسے وہ پہنچتی ہے تو اس کو ہم یہاں سے پیک اپ کر کے جو ہے اس طرف جو ہے چھوڑیں گے، تو وہاں سے کو ایمبولینس میں ڈال کے جو ہے سری نگر کے لیے اس کو روانہ کیا جائے گا۔ کشمیر کی سیاسی صورتحال سے متعلق پارلیمنٹ کمپلیکس میں منعقدہ بحث کے دوران برطانیہ کے FCDO وزیر نائجل ایڈمز نے
کہا کہ مسئلہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان باہمی معاملہ ہے، اس لیے برطانیہ اس میں ثالثی کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ ہم نے یہ قبول کر لیا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف انسانی حقوق کی پامالی کے خدشات ہیں، تاہم امید ہے کہ ہند و پاک دونوں ممالک شملہ معاہدے میں طے شدہ کشمیری عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس صورتحال کا دیرپا سیاسی حل تلاش کریں گے۔ شمالی ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف چل رہی کسان تحریک کے 50 دن مکمل ہو گئے۔ شدید سردی اور گھنے دھند کے بیچ دہلی کی سرحدوں کے قریب احتجاجی مقامات پر 50 دن سے کیمپ لگائے ہوئے کسانوں نے آج زور دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں اس تحریک میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ زرعی قوانین کی مخالفت میں کسانوں کی جانب سے یہ احتجاج جاری ہے۔ کسان ان قوانین کو منسوخ کرانے کے لیے بضد ہیں۔ جنوبی کشمیر میں واقع سیاحتی مقام کوکرناگ کے پورو علاقے کے مقامی نوجوانوں نے آج پریس کالونی سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کا الزام تھا کہ پورو علاقے کو ہمیشہ سے ہی نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ مذکورہ علاقے میں سڑک، طبی سہولیت جیسی بنیادی سہولیات بھی دستیاب نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آبادی مشکلات سے دوچار ہے۔ پورو کی مقامی آبادی نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان کے مسائل کی جانب خصوصی توجہ دی جائے۔ ایڈمنسٹریشن، گورنر، انتظامیہ، ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو۔ کوکرناگ سے بلائنگ کرتے ہیں ہم، اس لیے آئے ہیں یہاں پہ، کم سے کم 100 کلومیٹر دور آ رہے ہیں، سویرے 7 بجے سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں جو انسان کی زندگی میں ضرورت ہے سب سے زیادہ روڈ، وہاں پہ ایجوکیشن کا کچھ نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ ہم سرکار سے صوفہ سیٹ نہیں مانگتے، صرف روڈ کی ڈیمانڈ ہے۔ ہم کئی صدیوں سے سرکار کے جو بھی آفیسران حکمران ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو بول رہے ہیں، ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی آج مطلب باہر آنے والی ہے کہ 20 دن کے بعد جو بھی ہمارا روڈ کا مسئلہ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، ورنہ تو ہم پکا یہاں پہ ہڑتال میں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ہمیں اتنی مصیبت آ رہی ہے، کوئی بوڑھا ہے، بچہ ہے، ہینڈی کریپڈ ہے، پریگنیسی مطلب لیڈیز ہے کوئی، کیونکہ وہاں پہ اترنے میں بہت تکلیف ہے، مطلب بہت مشکلات ہے۔ ہماری فیلنگ کون سمجھ رہا ہے؟ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر لیڈر نعیم اختر جو زیر حراست ہیں آج علیل ہو گئے، جس کے بعد انہیں علاج و معالجہ کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق نعیم اختر گزشتہ 20 دنوں سے MLA ہاسٹل کے اندر زیر حراست ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نعیم اختر کو علیل ہونے کے بعد خیبر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت اب مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ جنوبی کشمیر کے قاضی گنڈ علاقے میں آج اس وقت ایک CRPF اہلکار شدید زخمی ہوا جب وہ جپسی جس میں وہ سوار تھا ایک ٹرک سے جا ٹکرائی۔ زخمی CRPF اہلکار کی شناخت 173ویں بٹالین سے وابستہ انسپیکٹر جوشی کے بطور ہوئی ہے۔ زخمی جوشی کو نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا، جہاں سے اسے نازک حالت میں سکمز سورا منتقل کیا گیا۔ اور اب آخر پر یہ خبر کہ JNK پنچایت راج موومنٹ کی جانب سے آج سری نگر کے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس دوران موومنٹ کے صدر نے جموں کشمیر میں DDC انتخابات منعقد کرانے پر مرکزی سرکار اور جموں کشمیر کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ کہ حال ہی میں جو 22 دسمبر کو اختتام پذیر ہوئے جو DDC الیکشنز جموں کشمیر پنچایت راج موومنٹ کا جو 3rd ٹائر چل رہا تھا، جس کو آپ آج کے ڈیٹ میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کونسل کے الیکشن انتخابات کہت کرتے تھے، وہ اختتام پذیر ہوا۔ آج کے ڈیٹ میں ہم نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ ہم نے ایک تو سب سے پہلے ملک کے وزیر اعظم پردھان منتری جی کا شکریہ کرنا یہاں پہ ہمارا مطلب ہے، کیونکہ جو پنچایت جموں کشمیر پنچایت راج کا 3rd ٹائر تھا، یہ 3rd ٹائر ابھی ہونا باقی تھا، جس کو آپ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کونسل کہتے ہیں، تو یہ ہوا۔ اس سے زیادہ ہم جموں کشمیر کے جو LG سرکار ہے، ان کے ایڈمنسٹریٹو جو آفیسرز ہیں، ان کے اور بالخصوص جموں کشمیر کے عوام کا بہت زیادہ شکریہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے بہت اچھی تعداد میں 50-55% ووٹ دے کر DDC الیکشنز کو کامیاب بنا دیا، اور ہم بہت شکر گزار ہیں ان لوگوں کے۔ تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی۔ اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلٹن آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.greaterkashmir.com کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج، ٹویٹر ہینڈل اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر قریشی اور GK ویب TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔